دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں اللہ الصمد کا وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ اس پوری دنیا کا سب سے خاص عمل ہے۔ اللہ الصمد، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے ساتھ ساتھ بہت ہی خاص صورت ہے سورہ کوثر۔ یہ رب کی لاڈلی صورت ہے، اور یہ وہ صورت ہے جب نبی پاک پہ یہ نازل ہوئی، نبی پاک سخت پریشانی کے عالم میں تھے، یعنی اللہ پاک نے بتا دیا کہ جب بھی تم پر مشکلات آئیں، تم پریشان ہو تو سورہ کوثر پڑھ لو، تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک پریشانی کو آسانی میں بدل دے گا۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، جو ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے اور ہر کسی کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، جو پتھر میں پل رہے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ بس آج اہل بیت اطہر کے وسیلے سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں، یہ اہل بیت کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور آج اس عمل، اس وظیفے کو جو بندہ بھی پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین سے وہ جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، آج مانگنے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ پاک بے پناہ کا رزق اور مال و دولت دے گا۔ بس آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا یہ خاص عمل سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ 1 مٹھی چاول کے دانوں پر اس عمل کو پڑھا جائے، یا 150 روپے اپنے پاس رکھ لیں اور وہ رب کی راہ میں صدقہ کر دیں، اور پھر دیکھیے گا اللہ پاک کتنا رحم، کتنا کرم اور کتنا فضل آپ لوگوں پہ فرماتا ہے۔ اللہ والوں، پیسے رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، اللہ پاک اتنی مال و دولت آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کو بے بہا رزق دے کر جائے گا۔ آج رب العالمین سے مانگ کر تو دیکھو، آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے۔ اللہ پاک اتنا غفور رحیم ہے کہ جب وہ دیتا ہے نا تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ محرم کا پہلے ہفتے کا دن ہے۔ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں پہلے ہفتے کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کا ایسا خاص عمل، ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جس کو اگر آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو یقین جانیں غیب سے آپ کو رزق ملے گا۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے مال و دولت عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ رزق اور مال و دولت حاصل کرنے والا دنیا کا تیز ترین عمل ماہ محرم کے دن آپ نے پڑھنا ہے۔ 4 تاریخ کو پڑھنا ہے، پہلے ہفتے کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ محرم الحرام کے پہلے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو پھر ماہ محرم الحرام کے پہلے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل دیے جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والوں، لاکھوں کی آسانیاں ہوں گی، کروڑوں کا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے۔ اور اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اور قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، دن با دن قرض آپ پر چڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ والوں، آج رب العالمین سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج رزق اور مال و دولت سے اللہ رب العالمین آپ کو اتنا زیادہ عطا کر دے گا
کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ دوستوں، آج اس تسبیح، اس عمل کو آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے، اور اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کے دن۔ اور اس ویڈیو کو اگر میری کوئی بہنیں دیکھ رہی ہیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی اس عمل کو صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں اور چاہتی ہیں کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے یا فلاں لڑکا میرے لیے رشتہ لے کر آئے، تو اس کے لیے بھی اس تسبیح کو آپ ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ کو پڑھیں، انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی اور معجزات ہی معجزات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا ہی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ اور پہلے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے
میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن آج کی یہ تسبیح، آج کا یہ عمل آپ کا نصیب بدلنے کے لیے ہے۔ آپ اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس پڑھنا ضرور ہے، حتیٰ کہ رات 9 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا جائز مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے ماہ محرم کی 4 تاریخ پہلے ہفتے کو دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر سب سے لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھیں گے، کس طریقے سے پڑھیں گے ملاحظہ کریں۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مستند وظیفہ ہے۔ ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ رب کی رحمتیں نصیب ہو جائیں گی۔ ذرا ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے 40 مرتبہ
40 टाइम्स। अल्लाह वालों 40 का मतलब 40 ही है, ना 41 हो ना 39 हो, पूरा गिन के 40 बार आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। सूरह कौसर 40 बार पढ़ी जाएगी। उसके बाद चावल के दानों पर फूंक मार दें, दम कर दें, पानी के गिलास पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अल्लाह वालों, ये आज का सबसे खास और नया वजीफा है, क्योंकि ये माह मुहर्रम की 4 तारीख है और पहला हफ्ता है। अल्लाह वालों, दौलत से भरा हुआ हफ्ते का दिन है, बहुत ही खास अमल है, बहुत ही ज्यादा खास तस्बीह है। आप लोगों ने तीसरे नंबर पे या रब्बना या सलामू को पढ़ना है। या रब्बना के मायने हैं ए हमारे परवरदिगार, और या सलामू के मायने हैं ए सलामती देने वाले। अल्लाह वालों, ये कोई आम वजीफा नहीं, ये इस पूरी कायनात का सबसे अफजल तरीन, सबसे खास और नया वजीफा है। ये माह मुहर्रमुल हराम के महीने में पढ़े जाने वाला सबसे खास वजीफा है। यूं तो रोजाना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 तारीख को पढ़ना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी अमल है कि माह मुहर्रम की 4 तारीख को आप लोग ये अमल पढ़ें। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना या सलामू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना या सलामू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 2 बार हो गया। या रब्बना या सलामू, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना या सलामू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या रब्बना या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आपने माह मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख को पहले हफ्ते को या रब्बना या सलामू का वजीफा तीसरे नंबर पर पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। उसके बाद चावल के दानों पर फूंक मार दे, दम कर दें, पानी के गिलास पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में सबसे खास तस्बीह, सबसे खास वजीफा, ये 3 नामों का अमल है। एक नाम है या रज़्ज़ाक़ू, जिसके मायने हैं ए रोजी देने वाले, और 2 नाम है या क़हारू या जब्बारू। अल्लाह वालों, इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ा जाएगा, और इन तीनों नामों की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई रब से 900 करोड़ भी मांगता है तो उसको वो भी मिल जाते हैं। यानी आज मांगो, रब से क्या मांगना चाहते हो, अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं, रब की शान के मुताबिक मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीन करो इतना ज्यादा रिस्क और मालो दौलत अता फरमाएगा कि आप लोगों को रखने की जगह नहीं मिलेगी। बस आज माह मुहर्रमुल हराम के आपने पहले हफ्ते के दिन ये खास अमल पढ़ना है। 4 तारीख पहले हफ्ते को आप लोगों ने आखिर में या रज़्ज़ाक़ू या क़हारू या जब्बारू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू या क़हारू या जब्बारू, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ू या क़हारू या जब्बारू, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रज़्ज़ाक़ू या क़हारू या जब्बारू, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 9 बार, 9 टाइम्स, सिर्फ 9 बार आप लोगों ने ये खास तस्बीह इन 3 नामों की पढ़नी है। फिर चावलों के दानों पर फूंक मार दें, दम कर दें, पानी के गिलास पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों ने दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है। पहले तो पानी को आप लोग पी लें। ये माह मुहर्रम के पहले हफ्ते का वजीफा है, 4 तारीख का अमल है। पहले पानी पी लें ताकि इस पूरे वजीफे की रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाए, और आपके जिस्म में जितना इन्फेक्शन है, जितनी भी जादू जिन्नात के मामलात हैं, जितने भी जरासीम हैं, वो सब जल के राख हो जाएं। अब अल्लाह वालों, दुआ मांगने का वक्त है। दुआ एक बेहतरीन अंदाज में ही मांगी जाएगी, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। हम सब जानते हैं दुआ अल्लाह वालों रब से राबते का जरिया है। अदब के दायरे में रह के मांगे और अच्छी तरीके से मांगे। और आप लोगों ने उन चावल के दानों को भी जो है वो सदका करना है। सदका अल्लाह वालों, सदका आप लोग जानते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या उन चावलों को उबाल कर अपनी छत पे रख दें ताकि परिंदे उन चावलों को खा लें। तो इस तरीके से भी यह आपका अमल हो जाएगा, यह आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोग दुआ मांगे रब से खुल के मांगे दुआ, जो मांगना है मांगे। ये माह मुहर्रम की 4 तारीख पहले हफ्ते का दिन है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।